شاہ صاحب نے اور دین فریدی صاحب نے آپ کو تھکا دیا ہے، ایسے مجھے لگ رہا ہے یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہوگی کہ یہی آپ کے انسانی توانائی کھا گئے ہیں، تو میری تو آپ بات سنیں گے نہیں کہ سو رہے ہیں بڑے بڑے چودھری سو رہے ہیں تو کیا بنے گا؟ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، آواز بلند نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ۔ آج نا دلشاد صاحب نے حق چار یار کا نعرہ لگایا ہے، تو یہ کہتے ہیں حق چار یار نہیں، حق سب یار، جبکہ حق چار یار کا جو نعرہ ہے ہمیں اسلاف نے دیا ہے۔ سبحان اللہ، کن نے دیا ہے؟ اسلاف، اعلیٰ حضرت نے دیا۔ کن نے دیا؟ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے دیا۔ کن نے دیا؟ حضرت امام ربانی مجد الفسانی نے دیا۔ سبحان اللہ، کس نے دیا؟ علامہ یوسف نبہانی مجدد وقت نے دیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دیا، اور علامہ مہاجر مکی انہوں نے یہ ہمیں نعرہ دیا، اور یہ نعرہ تو بڑا پرانا ہے، حق چار یار کا نعرہ بڑا ہمارا شعار ہے، ہماری علامت ہے، ہماری نشان۔ کوئی سب کو مانتا ہے تو ہم بھی تو سب کو مانتے ہیں، کیا چار یار کہنے سے سب کا انکار ہوتا ہے؟ سب کو بھی مانتے ہیں، لیکن چار میں جو حصر کیا ہے اللہ کے حبیب نے خلافت راشدہ میں، یہ چار شخصیات، میں آج پڑھ رہا تھا مشکوٰۃ شریف، تو اس کا پہلا جو فصل ہے بخاری مسلم کی روایات سبحان اللہ، کہ رسول اللہ کی خدمت میں خاتون آئی، بی بی آئی، آپ نے فرمایا بی بی تو کل آنا، وہ چلی گئی، پھر مڑ کے واپس، لیکن کل اگر آپ نہ ہوئے، یعنی اس کی مراد تھی کہ اگر آپ فوت ہو گئے تو پھر میں کس کو ملوں گی؟ آپ نے فرمایا اگر میں نہ ہوا تو ابو بکر کو ملوں، میں نہ ہوا تو کس کو ملنا؟ ابو بکر کو ملنا۔ وہ چلی گئی، پھر مڑ گیا، لیکن ابو بکر نہ ہوئے تو فرمایا پھر فاروق اعظم کو ملنا، وہ گئی، پھر آگے اگر فاروق اعظم نے فرمایا پھر عثمان غنی کو مل لینا، پھر گئی، پھر واپس آپ نے فرمایا، اس نے عرض کی حضور اگر عثمان غنی نہ ملے، فرمایا پھر علی مرتضیٰ کو مل لینا۔ یہ چار یار کا ذکر ایک حدیث نہیں ہے، یہ تو 5 سے 7 احادیث ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ایک دن نبی پاک کے ساتھ میں تھا خدمت میں، تو کیا ہوا کہ آپ ایک باغ میں داخل ہوئے۔ کہاں داخل ہوئے؟ اور باغ کے اندر جو کنواں تھا، اس کنویں کی منڈیر پر رسول اللہ بیٹھ گئے، ٹانگیں نیچے لٹکا کے، تو میں اپنی ڈیوٹی کے دروازے پر کھڑا، کوئی آئے نہ، کیونکہ میں کھڑا تھا تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہا کون ہے؟ کہا ابو بکر۔ میں رسول اللہ سے پوچھ کے آؤں۔ اس نے جا کے پوچھا یا رسول اللہ ابو بکر اجازت چاہتے؟ فرمایا اس کو جنت کی بھی ضمانت دے دو اور اس کو اجازت بھی دے دو، یعنی جنت کی بشارت بھی دے دو اور اس کو اجازت بھی۔ وہ آگے، وہ رسول اللہ کے دائیں طرف کنویں کی منڈیر پر اسی طرح بیٹھ کے جیسے نبی پاک ٹانگیں لٹکا کے بیٹھے۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر ایک کسی بندے نے دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون ہے؟ کہا عمر۔ کہا میں رسول اللہ سے پوچھ کے آؤں گا۔ پوچھا رسول اللہ عمر آیا ہے؟ فرمایا اس کو جنت کی بشارت بھی دے دو اور اجازت بھی دے دو۔ وہ آئے، وہ ابو بکر صدیق کے دائیں طرف کنویں کی منڈیر کے اوپر ٹانگیں نیچے لٹکا کے بیٹھ گئے، اور پھر تیسرا بندہ آ گیا، اجازت مانگی، کون ہے؟ کہا عثمان غنی۔ کون ہے؟ عثمان غنی۔ فرمایا جنت کی بشارت بھی دے دو اور اجازت بھی دے دو۔ وہ بھی آئے تو رسول اللہ کے ساتھ ٹانگیں لٹکا کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس طرح مولا علی کے بارے میں، اور اسی طرح ایک حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت ابو بکر سے حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں، انہوں نے پوچھا آپ بتائیے، حق چار یار کی میں بات کر رہا ہوں،
پوچھا کہ آپ بتائیے کہ رسول اللہ کے بعد افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ سبحان اللہ۔ کہا اس کے بعد؟ کہا عمر فاروق۔ واہ واہ۔ علی کا پتر پوچھ رہا ہے مولا علی سے۔ کہا اس کے بعد؟ کہا عثمان غنی۔ کہا میری مراد یہ تھی، میں پوچھ رہا تھا کہ آپ کا نام ہوگا، آپ نے فرمایا میں تو مسلمانوں میں ایک عام بندہ ہوں، میری کیا بات پوچھتے ہو؟ اللہ۔ یعنی چوتھے بندے حضرت مولا علی ہیں۔ یہ عاجزی فرمائی نا انہوں نے۔ اگر کوئی پانچواں بندہ ہوتا تو وہ حضرت علی کا نام لیتا۔ تو یہ بھی حق چار یار پر دلالت کرتا، اس پر بے شمار دلائل ہیں، قرآن و سنت میں دلائل ہیں، احادیث میں دلائل ہیں کہ یہ چاروں یاروں کے بارے میں میرے آقا نے بالترتیب، بلکہ اگر آپ ازالت الخفا کو پڑھیں نا، شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے ازالت الخفا، کہ یہ جو پوشیدہ باتیں لوگ کرتے ہیں ان ساری باتوں کا ازالہ کر دیا شاہ، وہ 4 جلدوں میں لکھی ہے، اور ہر ایک جلد میں ہر ایک خلیفہ کے لیے انہوں نے قرآن پاک سے استدلال کیا ہے۔ ابو بکر صدیق کی خلافت قرآن سے، عمر فاروق کی خلافت قرآن سے، عثمان غنی کی خلافت قرآن سے، اور مولا علی کی خلافت قرآن سے۔ انہوں نے باقاعدہ چاروں خلفاء کے بارے میں، اور حضرت شاہ ولی اللہ ازالت الخفا جو لکھا تو 4 کے علاوہ بھی کسی کا نام لکھتے۔ اس کا مطلب حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی حق 4 یار کا نعرہ لگایا۔ تو میں بات کر پھر آتا ہوں، وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ، فرما رہا ہے اللہ کہ قسم نہیں کھانی چاہیے فضیلت والوں کو۔ یعنی حضرت فاروق ابو بکر صدیق اس وقت فضیلت والے تھے جب مولا علی بالکل بچے تھے۔ جب آپ رسول اللہ نے خاندان رشید تک الاقربین، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا حضور کو، حضور آپ اپنے رشتہ داروں کو بلا کے تو آپ ان کو دعوت دیں، ڈرائیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے خاندان کے قریبی کو بلاؤ اور ان کو دعوت نبوت اور دعوت دو، دعوت اسلام۔ حضور نے سارے خاندان، ابو جہل کو بھی بلایا، ابو لہب کو بھی بلایا، سارے چاچے بلائے، سارے تائے بلائے، خاندان کے جو قبیلے کے تھے۔ بڑا سا ٹیبل تھا، کھانے چھن دیے، سب کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے نبوت کا تاج پہنایا ہے، اور میں تم کو جنت کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ تم میرے دست و بازو بڑھو، تاکہ یہ تمہارے خاندان کی بھی عزت ہے اور تمہیں اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا۔ دنیا میں اللہ نے تمہیں سعادت اور سرداری دی ہے، خاندان سرداروں کا ہے، تم حاجیوں کے ساتھی ہو، حاجیوں کو زمزم پلاتے ہو، حاجیوں کی خدمت کر رہی ہے، بڑی عزت تمہارے لیے۔ اگر تم دین میں داخل ہو جاؤ گے تو مرنے کے بعد بھی عزت تمہاری ہوگی، سب کی گردن نیچے جھکے۔ ایک بچہ کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ، اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہیں اور کانپتی ہیں، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور اس کا نام اسم گرامی تھا مولا علی شیر خدا۔ تو وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ کا اللہ تعالیٰ ابو بکر کو کہہ رہا ہے کہ ابو بکر کو چاہیے کہ وہ قسم نہ کھائے۔ مصطح بن اساسہ نے جب تہمت لگی نا، واقعہ عفق ہوا، تو مصطح بن اساسہ جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ اب اپنے خاندان کا اپنا وہ بندہ جو تمہارے گھر سے کھائے وہ ہمارے ہی خلاف باتیں کرے۔ آپ نے قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں کہ مصطح بن اساسہ کو پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا۔ قسم کھا لی۔ جب قسم کھا لی تو اللہ نے 17 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ کی براءت میں نازل کی۔ کس کی براءت میں؟ ابو بکر کی بیٹی کی براءت میں۔ زور سے سبحان اللہ کہہ دو۔ ابو بکر کی بیٹی کی براءت میں، پاک دامنی میں، عفت میں، فضیلت میں قرآن کی 17 آیات اللہ نے نازل کی، اور ساتھ ابو بکر کو بھی مخاطب کیا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ، جن کو اللہ نے فضیلت دی ان کو قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اور فرمایا وَالسَّعَةِ، سعت سے مراد مالداری،
ساتھ سے مراد کیا ہے؟ مالداری۔ مالداری، کہ جن کو اللہ نے مال میں وسعت دی ہے ان کو چاہیے کہ غریبوں کی مدد نہ کرنے کی قسم نہ کھائے۔ مستعمل اثاثہ کو کچھ نہیں دیں گے، یہ قسم کھائی ابو بکر نے۔ اللہ نے کہا ابو بکر کو چاہیے کہ وہ ایسی قسم نہ کھائے، کیونکہ ابو بکر کو مال میں نے دی، اللہ کہتا ہے میں نے دیا مال ابو بکر کو، فضیلت میں نے ابو بکر کو دی ہے۔ اور صاحب فضیلت مندہ لوگوں کی حرکتیں دیکھ کر ان سے عطائیں روک نہیں لیتا، اور لوگ تو بیچارے عادتوں میں مجبور ہوتے ہیں، تقدیر کے ہاتھے میں شکنجے میں ہوتے ہیں۔ صاحب فضیلت کو چاہیے کہ اپنا دروازہ کھلا ہی رکھے۔